السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درود ابراہیمی کی فضیلت اور اہمیت تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو درود ابراہیمی ہے یعنی کہ وہ درود شریف جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سب سے افضل عبادت یعنی نماز کے اندر رکھا ہے۔ اور پھر یہ جو درود شریف ہے سارے درودوں سے سب سے افضل اور سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، سب سے زیادہ اہمیت والا ہے۔ تو درود ابراہیمی اللہ رب العزت نے جو امت کو بندوں کو عطا کیا ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ درود ابراہیمی کا اہتمام کرنے والا شخص ایسا ہے کہ اس سے دو چیزیں دور بھاگتی ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو درود ابراہیمی کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں نا، کثرت سے پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کے قریب ہی نہیں آتی، ان سے دور رہتی ہیں، ان سے دور بھاگتی ہیں۔ اور یہ دو چیزیں آپ جاننے کے بعد امید ہے انشاءاللہ درود ابراہیمی کو آپ کثرت سے پڑھنے والے ہو جائیں، کثرت سے۔ وہ کیا ہیں دیکھیے، توجہ سے بنے رہیے۔ پہلی چیز ہے غم و غصہ۔ غم و غصہ یہ کیا چیز ہے؟ غم کہتے ہیں نا، آدمی ٹینشن میں ہے، فکر میں ہے، کسی چیز میں سوچ میں ڈوبا ہوا ہے، کسی چیز کی یہ غم ہوتا ہے۔ جیسے کوئی حادثہ پیش آ گیا یا کسی چیز کی فکر ہے، کسی بھی چیز کو لے کر انسان سوچ میں ڈوبا ہوا ہے، فکر رہتی ہے نہیں رہتی ہے۔ تو عام طور سے ہر شخص کے ساتھ یہ حالت رہتی ہے۔ تو یہ جو غم ہوتا ہے نا، اس غم کو دور کرنے میں درود ابراہیمی بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ غم دور ہو جاتا ہے، انسان فریش ہو جاتا ہے، غم اس کے قریب نہیں آتا، غم اس سے دور رہتا ہے۔ بس یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب وہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس کی برکت، اس کی طاقت ایسی ہے کہ غم سے پڑھنے والے کو محفوظ رکھتی ہے۔ اور دوسرا جو جز ہے وہ ہے غصہ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کسی بھی چیز کو لے کر کوئی بات اس کے سامنے آئی اور وہ غصے میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ نقصان کر بیٹھتا ہے، اپنی ذات کا، اپنے کسی عزیز کا، اپنے سے متعلق کسی چیز کا، اپنے کسی سامان کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ جبکہ عربی کا ایک مقولہ ہے، اول الغضب جنون وآخرہ ندم، کہ غصے کی جو ابتدا ہے نا وہ کیا ہے؟ جنون ہے، جنون ہے، اندھاپن ہے، پاگل پن ہے۔ اور غصے کی جو انتہا وآخرہ ندم، وہ شرمندگی۔ مطلب یہ ہے کہ غصے کا آنا ایک فطری چیز ہے، غصہ آنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر انسان کے اندر غصہ نہیں ہوگا تو پھر وہ نہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے، نہ اپنی کسی متعلق کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ اپنی کسی چیز یا کسی سامان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ وہ اپنے خاندان کی کیسے حفاظت کرے گا اگر غصہ نہیں ہوگا؟ تو غصے کا ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان کو غصہ آتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ غصے کی جو ابتدا ہے وہ ایک جنون ہے، پاگل پن ہے۔ اتنا غصہ نہ آئے کہ انسان بغیر سوچے سمجھے کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ جنون ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، کچھ بھی کر بیٹھتا ہے۔ اور جب وآخرہ ندم، غصہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کو آرام ملتا ہے، پھر اس کو شرمندگی ہوتی ہے کہ ہائے میں نے یہ کیا کر دیا، ہائے میں نے یہ کیا کر دیا۔ تو وہ غصہ جو نقصان دہ ہو، وہ غصہ کہ جو کسی کو تکلیف دینے والا ہو، وہ غصہ جو کسی کو نشانہ بنانے والا ہو، جو اپنا یا کسی عزیز کا نقصان کرنے والا ہو، ایسے غصے سے درود شریف یعنی درود ابراہیمی محفوظ رکھتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہو گئی کہ غم اور غصہ جو ہے نا بندے سے دور بھاگتا ہے۔ جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے وہ غم سے بھی محفوظ رہتا ہے اور غصے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح جو دوسری چیز ہے وہ ہے شیطانی وسوسے اور تکالیف، یعنی شیطانی وسوسے اور تکالیف بھی ایسے بندے سے دور بھاگتی ہیں۔ اب شیطانی وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ تھوڑی سی تفصیل یہ سمجھیں۔ جیسے کہ ذہن کے اندر خیالات آنا الٹا سیدھا، کسی کے بارے میں غلط سوچنا، کسی کے بارے میں غلط خیال آنا، کسی کے بارے میں غلط ارادے رکھنا، کسی کے بارے میں غلط نیت رکھنا، ٹھیک ہے،
یہ اس طرح کے جو وسوسے آتے ہیں یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ یار میں کسی کا وہ کر دوں، میں اس کو مار دوں، میں اس کو تکلیف پہنچا دوں، میں اس کو نقصان پہنچا دوں، وہ اتنا اونچا کیوں ہو رہا ہے، اتنی بلندی کیوں طے کر رہا ہے، میں اس کو نیچے گراؤں، کسی کے خلاف سازش کروں۔ تو یعنی کسی کے معاملے میں غلط چاہنا اور غلط قدم اٹھانے کی نیت کرنا، ارادے کرنا اور اس طرح کے خیالات کا آنا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، شیطانی خیالات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی یہ حالت ہوتی ہے اس طرح کسی بھی معاملے کو لے کر، تو پھر آپ جو ہے درود ابراہیمی کو پڑھیں، کثرت سے پڑھنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ ان شیطانی تمام وسوسوں سے آپ بچ جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے، شیطانی وسوسے آپ سے دور بھاگیں، شیطانی اثرات سے پھر آپ محفوظ رہیں۔ تو یہ پہلا جز ہو گیا۔ اور تکلیفیں ہوتی ہیں، انسان کی زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، انسان کسی چیز کو لے کر پریشان رہتا ہے، کسی چیز کا دباؤ رہتا ہے، اور وہ یعنی کہ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں، چاہے وہ بیماری کی طرف سے ہو یا کاروبار کی طرف سے ہو یا آل و اولاد کی طرف سے ہو یا رشتہ داروں کی طرف سے ہو یا آبا و اجداد کی طرف سے ہو، کسی کی طرف سے بھی کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہو سکتی ہیں کسی بھی چیز کو لے کر کہ جو اس کو ٹینشن میں رکھتی ہیں، جو اس کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس کا دل مطمئن نہیں رہتا، بے چین رہتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، چاہے بیماری ہو۔ تو یہ جو تکلیفیں ہیں، ان تکلیفوں سے بھی درود ابراہیمی محفوظ رکھتی ہے، تکلیفیں بھی دور بھاگتی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں نا، درود ابراہیمی پڑھنے والے سے دور بھاگتی ہیں۔ اس لیے درود ابراہیمی پڑھنے کا معمول بنایا جائے، پڑھا جائے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے درود شریف پڑھنا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو بھی حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، سلام بھیجو۔ تو وہ عمل کہ جس کو خود خالق کرے، اس کی خود نورانی مخلوق کرے، اور اس عمل کا حکم بھی دیا جائے بندوں کو، دنیا کے اندر وہ حکم بھیج دیا کہ تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو، تو اس عمل کو کیوں نہیں کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ درود شریف کی تو بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں کہ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے جو ہے درجات بلند کرتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے خاتے میں نیکیاں جمع کرتا ہے۔ تو کتنا بڑا انعام اور اکرام درود شریف کے ذریعے سے بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔